ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو۔ تو ہم آج کلام اقدس میں سے اکارڈنگ ٹو بک جینسس کی بک یعنی پیدائش کی کتاب میں سے 12 باب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے بات کی اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، تو یہاں سے چل، اپنے رشتہ دار ناطے چھوڑ دے اور اس ملک کو چل جو میں تجھے دکھاؤں گا، جو میں تجھے دوں گا۔ میں تجھے سرفراز کروں گا اور قوموں میں تیرے نام کو اونچا کروں گا۔ جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے مبارک کہوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ بہت بڑا ایک منصوبہ، ایک ویژن خدا نے بزرگ ابراہیم کی لائف میں رکھا، اور خدا نے اسے اٹھا کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ تو اٹھ اور چل۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ابراہیم حران سے چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی وائف اور اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے لیا۔ آپ جب خدا آپ کو بول رہا ہے کہ آپ چل اور میں تجھے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا پر یقین کیا، ایمان لایا، کیونکہ وہ پہلا بائبل مقدس میں پروفٹ ہے، پہلا وہ نبی ہے جس نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا اس سے ہم کلام ہوا، خدا نے اس سے بات کی۔ آج ہم سیکھیں گے اس کلام اقدس میں کہ جب خدا ہمارے اندر ایک ویژن رکھتا ہے، خدا ہمارے اندر ایک منصوبہ رکھتا ہے، وہ ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے اس کی آواز کو پورے دل سے، پوری روح سے، پوری سچائی سے سننا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو یقیناً ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور ان چیزوں کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے جن کو خدا ہمیں روک رہا ہے کہ ان چیزوں کو تو علیحدہ کر دے۔ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، تو ابراہیم نے اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بہن، اپنے بھائی، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کو ایک علیحدہ کر دیا، سائڈ پہ رکھ دیا، اور اس نے خدا کی بات کو فالو کیا۔ آج ضرورت ہے کہ اگر خدا ہماری زندگی میں کوئی ویژن رکھتا ہے، کوئی منصوبہ رکھتا ہے، تو ہم اس منصوبے کو اپنائیں، کیونکہ وہ ہماری بھلائی کا منصوبہ ہے۔ اگر ہم اس کے ویژن پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہم بلند کیے جائیں گے، سرفراز کیے جائیں گے، اور خدا ہمیں قوموں میں بلند کرے گا۔ جب ہم خدا کے بتائے ہوئے منصوبوں پر نہیں چلتے تو یقیناً ہم ٹھوکر کا باعث بنتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم ہے حران سے نکلا تو وہ 75 برس کا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے لیا۔ وہ بھتیجا آگے جا کر جس کو ہم لوط کہتے ہیں، لوط نبی کہتے ہیں، جس میں سے موابی قوم پیدا ہوئی، جس میں موابی لوگ پیدا ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ تھا تو چلتے چلتے سفر میں ابراہیم اتنا امیر ہو گیا کہ لوط جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، اور اس لوط یہ من میں سمجھتا تھا، اپنے اندر یہ لالچ رکھتا تھا لوط کہ یہ جو ابراہیم کے پاس ہے، بھیڑ بکریاں، گائیں بیل، اونٹ، جو کچھ بھی ہے یہ میری وجہ سے۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ خدا جس بندے پر اپنا ورلڈ ریلیز کر رہا ہے، جس کو وہ اپنا بندہ بنا کر بھیج رہا ہے، کیا بلیسنگ اس کے سر پر ہوگی؟ جو اس کے ارد و گرد اس کے سر پر ہوگی۔ بلیسنگ ہمیشہ اس پروفٹ کے سر پر ہوتی ہے جو خدا کا ممسوح ہوتا ہے۔ تو بلیسنگ جو تھی وہ ابراہیم پر تھی، لیکن لوط یہ سوچ رہا تھا کہ جو اتنی چیزیں اس کے پاس ہیں، گائیں، بیل، اونٹ، گدھے، گدیاں، جو کچھ بھی ہے یہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ یہ تو بزرگ آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، یہ تو خیمہ میں بیٹھا رہتا ہے، میں اس کے مال کی گنتی کرتا ہوں، دھیان رکھتا ہوں، چرواہوں کو میں الگ الگ علیحدہ غول بنا کر دیتا ہوں کہ چرائیں، اور گن کر دوبارہ مجھے مال مویشی میرے حوالے کرے، گلوں میں ہم پھر بٹھاتے ہیں۔ لیکن لوط ایک بات بھول گیا کہ یہ بلیسنگ میری وجہ سے نہیں بلکہ ابراہیم کی وجہ سے ہے، یہ مال مویشی میری وجہ سے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ خدا اور اس کے بندہ ابراہیم کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن لوط کے اندر یہ لالچ جاگا کہ میں کیوں نہ ابراہیم سے علیحدہ ہو جاؤں۔ اس نے اپنے چرواہوں کے کانوں میں یہ پھونک ڈالی کہ تم آپس میں جھگڑ پڑو۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے
کہ آپ کا نوکر، آپ کا جو آپ کے نیچے کام کرتا ہے، جو آپ کا امپلائی ہے، آپ افسر ہیں، کیا وہ آپ کے کہنے کے بغیر کوئی آپ کی کمپنی میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا؟ لیکن لوط کے چرواہوں کی پھر کیسے ہمت ہوئی کہ ابراہیم کے چرواہوں کے ساتھ لڑیں؟ میرے عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب یہ ایسا ہوا، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ایسا ہوا، لوط کے من میں لالچ جاگا تو اس نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، تو علیحدہ ہو جا اور میں علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ 75 برس کا تھا اور اس کو منزل تک پہنچتے پہنچتے 24 سال لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک وہ پوری طرح خدا کو فالو نہیں کر رہا تھا، کیونکہ خدا نے پھر ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، سیدھا ہو کر چلتا جا، میری حضوری میں چلتا جا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابراہیم کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ خدا نے جب پہلی بار مجھ بولا تھا کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، تو کیا لوط ماں باپ سے بڑا تھا؟ جو لوط تھا وہ تو اس کا بھتیجا تھا، کیا وہ اس کے بھائیوں سے بڑا تھا؟ پھر لوط اس کے ساتھ کیوں تھا؟ ہم نے اس بات کو جاننا ہے میرے عزیزو۔ اگر لوط نہ ہوتا تو جو بلیسنگ خدا اسے جلدی دینا چاہتا تھا وہ لیٹ نہ ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے لوط کو پھر علیحدہ کیا۔ جب خدا نے لوط کو علیحدہ کیا، بائبل بیان کرتی کہ جب لوط علیحدہ ہوتا گیا تو خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اسے باہر لے گیا۔ اسے کہا کہ دیکھ، آسمان کے تارے اور زمین کے ریت کے ذرے، اتنی اولاد میں تجھے دوں گا، قوموں کا باپ بناؤں گا۔ جب خدا پرومس کرتا ہے تو خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ 125 سال کے ہیں، آپ 100 سال کے ہیں۔ وہ اپنے ورلڈ کو جب ریلیز کرتا ہے تو مین آف گاڈ جو ہے وہ اس کام کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے کاموں کو رستے میں چھوڑ دے۔ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ خدا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہوں۔ وہ ہمیں جانتا ہے۔ میری جو آج ضرورت ہے کہ جو خدا بولے، اگر آپ کا فرینڈ برا ہے تو آپ اس سے علیحدہ کر دیں۔ اگر آپ کے گھر والے، یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ یسوع مسیح نے کہا، شاگردوں نے کہا کہ اے یسوع ناصری، ہم تو اپنے بہن بھائی، اپنے بزنس، اپنے کاروبار چھوڑ کر تیرے پیچھے چلے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی تم 100 گنا پاؤ گے اور آسمان پر بھی تمہارا اجر جو ہے وہ ڈبل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ خدا کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا آپ کو ڈبل دے گا۔ خدا آپ کو کبھی محتاج نہیں رہنے دے گا۔ لیکن جو خدا دولت دے گا اس میں وہ دکھ نہیں ملائے گا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہیم کو خدا نے دولت دی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب لوط ناراض ہوا، ابراہیم سے علیحدہ ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کون سی چوائس، کون سا چناؤ شروع کیا، کون سا شہر چنا؟ وہ تھا سدوم اور عمورہ، جو جل کر راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا، جو بدی سے بھرا تھا۔ ہمارے چناؤ غلط ہوتے ہیں، لیکن جو خدا ہمیں ایک چناؤ دیتا ہے، جو ایک خدا ہمیں پلاننگ دیتا ہے، وہ اچھی پلاننگ ہوتی ہے اور سرفرازی والی اور بلیسنگ والی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی پلاننگ میں گھسنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پلان میں رہنا چاہتے ہیں، تو مین آف ورلڈ کے نیچے رہیں۔ وہ جو ورلڈ ریلیز کرتا ہے اس کے اندر چلیں، تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ ضرورت ہے کہ جو خدا کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام سے سیکھیں گے کہ جن چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے تو ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو نکال کر اسے دفع کر دے، دور کر دے، اور کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں انٹر ہو جا۔ کیوں؟ وہ آنکھ آپ کی دوست ہو سکتے ہیں، وہ آنکھ آپ کے ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو آپ کو شراب پلانے میں آگے لے کر چلتے ہوں، وہ پاؤں آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر تیرا دائنا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو کاٹ کر اسے ایک سائڈ پہ رکھ دے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان حکموں کو فالو کریں، ان حکموں کے ساتھ ہم چلیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔